بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام مقابل میں میرے اور عامر متین صاحب کی طرف سے خوش آمدید کہیں گے اپنے تمام ہم دیکھنے والوں کو۔ ناظرین، ملک اور قوم کی خاطر جو ہے وہ سیز فائر ہونا چاہیے، کسی سے انتقام نہیں چاہتے۔ تحریک انصاف کی طرف سے باضابطہ طور پہ یہ اعلان ہو چکا ہے۔ رؤف حسن صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا، اس حملے کی وجہ سے دو بڑی سیاسی جماعتوں نے تحریک کی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایکا کر لیا، ایک ہو گئی۔ ایک تو پاکستان تحریک انصاف اور دوسری جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہے۔ حملے کی جو ایف آئی آر درج ہوئی اور اس ایف آئی آر سے لے کے جو ابھی تک کی پہلی سرکاری میڈیکل رپورٹ آئی ہے اس حملے سے متعلق، کیا پاکستان تحریک انصاف ان دونوں معاملات کے اوپر مطمئن ہے؟ بڑی تفصیل سے آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں مقابل کے پہلے حصے میں، اور دوسرے حصے میں پاکستان کی اکانومی کے اوپر ہم بات کریں گے۔ حکومتی استحکام کا جو سروے ہے وہ جھوٹا نکلا ہے۔ پاکستان میں جو سرمایہ کاری کا تناسب ہے وہ 50 سال کی کم ترین سطح پر آ چکا ہے۔ وجوہات آپ کے سامنے رکھیں گے کہ معاملات کیا ہے اور کیوں ایسے ہوا، اور اس قدر مہنگائی کے اندر عوام کو مزید مہنگائی کے جو تحفے ہیں وہ بجٹ کی صورت میں ابھی ملنے والے ہیں کچھ دنوں تک۔ لیکن اس میں ایک اور تکلیف دہ بات ہے، بالبلاک اگر آپ چیخنے کی کوشش کریں گے تو آپ چیخ بھی نہیں سکیں گے، کیونکہ زبان بندی کا ایک قانون ہے جس کو آلموسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لاگو کر دیا گیا ہے۔ عامر صاحب، معاشی اور سیاسی دونوں چیزیں ہوں گی، میری سمجھ سے ایک چیز بالاتر ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت کل سے لے کے آج تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ مکمل اپوزیشن جو ہے وہ ایک ہو چکی ہے۔ ایک طرف تو گرینڈ الائنس تھا، پی ٹی آئی کا، اپوزیشن جماعتیں تھیں، پھر مولانا صاحب بھی آج ان سے آ کے مل گئے ہیں، کل رات اس کی اناؤنسمنٹ بھی ہو گئی، مگر حکومت کے تو کان پہ جوں نہیں رینگ رہی۔ وہ تو بڑے پورے اعتماد ہے، یہ اعتماد کس بات کا ہے؟ وہ بچپن میں نا ناول پڑھا تھا بڑا مشہور چارلز ڈکنز کا، ٹیل آف ٹو سٹیز، تو یہاں پہ نا ٹو ٹیلز آف ون سٹی یا ون کنٹری کر لیں کہ ایک ہی ملک ہے مگر یہاں دو منظر نامے پیش کیے جا رہے ہیں، ایک جنت کا ہے اور ایک دوزخ کا ہے، اور بہت بڑا تضاد ہے جنت اور دوزخ میں، مگر سمجھ نہیں آ رہی کہ کون کس دنیا میں رہ رہا ہے۔ جو جنت کا نظارہ پیش کر رہی ہے وہ ظاہر ہے وہ گورنمنٹ کر رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری، اور دودھ اور شہد کی نہریں، بہت کانفیڈنٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں ابھی یہ چل رہی ہے کہ دبئی نے جو ہے $10 بلین کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اس سے پہلے وہ چین کے متعلق بتایا گیا ہے، پرائم منسٹر جا بھی رہے ہیں، ابھی اس کے کانٹورز نہیں آئے مگر کلیم کیے جاتے ہیں کہ جی 5 بلین سے لے کے 25 بلین تک کی جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ سعودی عربیہ سے اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ وہاں سے بھی پیسے آ رہے ہیں، تو انویسٹمنٹ آ رہی ہے یہاں پہ، ساتھ میں وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خسارے والے ادارے بیچیں گے اور سارے لاسز بھی ختم ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ڈسکوز کو درست کیا جائے گا اور سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور وہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ طلال چودھری صاحب کا فار ایگزامپل آج ہی جو ایک بیان آیا ہے کہ انہوں نے کہا جی یہ بس صبر کریں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، 5 سال ہم کہیں نہیں جا رہے، یہ 5 سال کے لیے آپ اپنے آپ کو پی ٹی آئی کو اور اپوزیشن کو انہوں نے کہا جی آپ تیار کر لیں، ہم یہی ہیں 5 سال، سو لہذا اس کو ایکسیپٹ کر لیں اس حقیقت کو اور صبر کر کے بیٹھ جائیں۔ اور کانفیڈنس کا یہ لیول ہے کہ وہ نئے فرنٹ کھولتے جا رہے ہیں، وہ 4 مکھی کیا 9 مکھی لڑ رہے ہیں، کہ انہوں نے عدلیہ کے ساتھ بھی ٹکا کے لڑائی شروع کی ہوئی ہے، انہوں نے میڈیا کے ساتھ لڑائی شروع کی ہوئی ہے، اور بالکل ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ جس طرح کچھ مسئلہ ہے ہی نہیں ہے ہر قسم کا۔ اب یہ ہے گورنمنٹ کا ٹیل آف ون سٹی جو ہے نا یہ گورنمنٹ کا۔ اب ایک دوسرا منظرنامہ ہے جو کہ وہ بھی دوزخ کے قریب وہ منظرنامہ یہ ہے کہ یہ اس وقت جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اس طرح کے کشیدہ حالات کبھی نہیں تھے، 1971 کی مثالیں دی جا رہی ہیں، اور بس ترین اور مسائل جو ہیں وہ ملٹی پرونگڈ ہیں، کہ وہ سیکورٹی کے مسائل ہیں بہت خوفناک قسم کے، یا پچھلے 10 دنوں میں آپ دیکھیں ڈاسو سے چائنیز کے اوپر حملے سے لے کے اس کے بعد وزیرستان کے اوپر سیکورٹی فورسز کو شہید کیا گیا، اس کے بعد بنوں میں واقعات ہوئے، ڈیرہ اسماعیل خان میں ہوئے، کچے کے علاقے میں اس وقت جو ہے پولیس بیکار ہو گئی ہے، ملیشیاز کی بگٹی ٹرائب کی مدد لے کے وہاں پہ پنجاب اور سندھ کے بارڈر پہ وہ کر رہی ہیں، علاقہ کچے کا، بلوچستان میں گوادر کے اندر جو ہے وہ سیٹلرز کو مارا گیا، تو پورے پاکستان میں ایک سیکورٹی کی سچویشن ہے، چاروں صوبوں میں ہے۔ دوسرا جو ہے آف کورس
معاشی بحران جو پاکستان کا چل رہا ہے بہت ہی مشکل حالات ہیں کہ ایک طرف تو یہ بتا رہے ہیں کہ جی انویسٹمنٹیں خوفناک آ رہی ہیں. آج ہی کی شہباز رانا کی خبر تھی کہ 50 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے سرمایہ کاری کا کہ 13.1% آف جی ڈی پی جو ہے لویسٹ ایور 73-74 کے بعد یہ کم ترین سرمایہ کاری ہے. پاکستان پہ کوئی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر یہاں پہ جو اب بجٹ آ رہا ہے آئی ایم ایف کی اتنی سٹرنجنٹ اتنی سخت شرائط نہیں سنی تھی انہوں نے یہاں انگوٹھا رکھا ہوا ہے اور انہوں نے کہا جناب یہ ہمارے رول آپ جو ہے نا ڈیلیوری بیسڈ ہر چیز ہوگی, مطلب پیسے چاہیے آپ پیسے چاہیے تو ہر ٹرانش کے اوپر حساب ہوگا 1 2 3 4 یہ چیزیں کرنی پڑیں گی. اور چیزیں کیا ہیں؟ چیزیں کوئی سبسڈی نہیں ہے کسی قسم کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بالکل کوئی کسی کو رعایت نہیں دی جائے گی اور رعایت جب نہ دی جائے تو اکثر اس میں غریب مارا جاتا ہے کہ امیر تو اپنی اسٹیٹ بینک نے خود کہا ہے کہ جناب 2.5 ٹریلین کی ان کو مراعات ملتی ہے. تو عام آدمی کے لیے مہنگائی کی خبر ہے. بجلی کا بتایا جا رہا ہے جناب کہ یہ جو ہے 25 سے 40% تک بڑھ جائے گی. گیس کی بتا رہے ہیں کہ قیمتیں بڑھنے جا رہی ہیں. تو یہ مہنگائی کے یہ والے جن ہیں بہت زیادہ مشکلات ہیں. اس کے بعد جو آپ یہ دیکھیں سیاسی اب معاشی جو ترقی ہے یہ ایک لیسن آف ہسٹری ہے کہ تاریخ سکھاتی ہے کہ بغیر سیاسی استحکام کے نہیں ہو سکتی معاشی استحکام. اور سیاسی استحکام کا صورتحال یہ ہے اس وقت کہ اس وقت جو ہے سیاسی اس کے اندر تمام لوگ جو ہے آج پی ٹی آئی کی طرف سے یہ پیغام آ گیا ہے کہ جناب عمران خان نے اعلان کر دیا کہ تیار ہو جاؤ کہ تحریک ہم چلائیں گے. مگر تحریک ہے یہ بھی نہیں وہ ہے پر بہرحال تحریک ان کے لیے انہوں نے کہہ دیا ہے. اور جو ہے اپوزیشن کا جس طرح آپ نے ابھی بتایا کہ وہ کٹھی ہو گئی ہے. پہلے صرف جو ہے اپوزیشن تھی اور پی ٹی آئی لیڈ جو تھی اس کے ساتھ پشتون اور بلوچ نیشنلسٹ بھی تھے. گرینڈ الائنس تھا. اب جے یو آئی بھی ساتھ میں آ گئی ہے اور جے یو آئی کے بعد جو ہے جماعت اسلامی پہلے ہی کسانوں کو لیڈ کر رہی ہے تو کسان بھی سڑکوں پہ ہیں. اور اب اس کا نیکسٹ لیول جو جا رہا ہے تو وہ اس میں یہ ہے کہ وہ جو ابھی مذاکر رانا ثناء اللہ صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اگر بات جو ہے یہ خواجہ سرا والا جو واقعہ ہوا ہے رؤوف حسن کے اوپر جو اٹیک ہے کہ اگر بات جو ہے یہ خواجہ سراؤں تک آ گئی ہے تو پھر صلح کر لینی چاہیے. یہ کوٹیبل کوٹ ان کا چل رہا ہے سارا دن. کچھ بہتر آ رہی ہیں خبریں کہ تو سمجھ یہ نہیں آ رہی. میں سمجھ کر دوں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ ٹو ٹیلز آف ون کنٹری جو ہے اس میں سے کس کی مانے. عامر صاحب اچھی بات یہ ہے کہ ابھی جہاں تک پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے پہلے پی ٹی آئی اپنے رولز کو لے کے کافی زیادہ ہمیں سخت نظر آ رہی تھی. ابھی ایسا لگتا ہے کچھ بینڈ ہوئے ہیں کچھ وہ تیار ہوئے ہیں 2 قدم پیچھے ہٹنے کے لیے. جیسے آج بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی کہا کہ وہ ایک عام معافی کا اعلان بھی کر رہے ہیں انہیں کسی سے کوئی انتقام نہیں چاہیے. مگر سیز فائر کی بھی انہوں نے بات کی. اٹارنی جنرل صاحب بھی اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی یہ اشارہ دے چکے ہیں کہ سیز فائر کے لیے تیار ہے ریاست پاکستان. نہیں اٹارنی جنرل نے تو یہ کہا ہے اور انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو کیس تھا احمد فریاد کا اس کے اندر بھی انہوں نے کہا ہے 2-3 دن کے اندر پیش کر دیں گے اور ان کا یہ آیا ہے. اور اس کے گورنمنٹ کے رویے میں بالکل بھی یہ ریفلیکٹ نہیں ہو رہا. یہ جو پارلیمنٹ کے اندر جو سینٹ کے اندر تقریریں ہوئی ہیں اس سے بالکل نہیں لگ رہا کہ وہ بیک آؤٹ کر رہے ہیں یا وہ یہ لڑنے مرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ جو گوہر خان کا بیان ہے سیز فائر کا میں سن رہا تھا رؤوف حسن صاحب کو وہ 6 افراد کے ساتھ آج مل کے آئے ہیں عمران خان کو اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو خان کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ آپ لوگ تیاری کر لیں کہ اب وقت آ گیا ہے دوبارہ سڑکوں پہ نکلنے کا. اس حملے کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جے یو آئی فے پی ٹی آئی کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوئی ہے. مطلب اس حملے نے 2 بڑی قوتوں کو ایک ساتھ کر دیا ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ ان کی جو میں سن رہا تھا تو یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے نہیں پتا کہ گوہر خان نے کس پیرائے میں یہ بات کی ہے سیز فائر کی. عمران خان کو انہوں نے کہا جی پہلی دفعہ سب کا یہ خیال تھا اتنے غصے میں نہیں دیکھا. انہوں نے آلموسٹ یہ مورلیس یہ کہا ہے کہ انف از انف. اور یہ کل جو حماد اظہر نے بھی جو یہی کہا کہ ہمیں بھی پیغام آیا ہے خان صاحب کا کہ بس یہ رپوش ہونے کا ٹائم ختم ہو گیا ہے تو اس لیے آپ بھی مراد سعید بھی سارے لوگ اسلم صاحب پنجاب سے
تمام لوگ اب فیلڈ میں آئیں، گرفتاریاں دیں، جو کرنا ہے تو اب جو ہے شو آف پاور کرنا پڑے گا۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے تمام دیکھنے والوں کو۔ عامر صاحب، پولیٹیکل تو بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ بات ہونی، لیکن مجھے صرف آپ یہ بتائیے کہ ایک ایسا لگ رہا ہے آخری واحد حل جو پی ٹی آئی نے یا اپوزیشن نے سوچا ہے وہ تحریک چلانے کا ہے۔ کیا تحریک چلانے سے کام ہو جائے گا یا کچھ اور بھی مزید ٹھوس قسم کے اقدامات کرنے ضروری تھے؟ میرا خیال ہے سب سے بڑا سوال ہی یہی ہے کہ اس کو دونوں طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے دیکھنے کا کہ آپ دیکھیں 2 سال گزر گئے، پورا جو کچھ ہو سکتا تھا انہوں نے کر لیا پی ٹی آئی نے، تو جو طلال کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بھی وقت بھی گزر جائے گا، جو کرنا ہے کر لیں، جب ایک بالکل دوسری طرف سے ٹوٹلی انہوں نے سوچا ہوا ہے کہ جو مرضی ہو جائے، اور عدالتوں پہ بھی جلغار جاری ہے، میڈیا پہ بھی کنٹرول ہے، اور وہ باقی وقت بھی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایسے ہی گزار لیں گے کیونکہ ان کو پوری بیکنگ ہے۔ تو یہ ہے، اور پی ٹی آئی کے لیے ڈیلیما یہ ہے کہ جو تحریکیں ہوتی ہیں نا، وہ بہرحال اس کے اندر جو ہے نا ایک تشدد کا ایلیمنٹ جو ہے، تشدد ہوتا ہے تو وہ 9 مئی کا پہلے واقعہ ہو چکا ہوا ہے، تو وہ پھر دوبارہ وہ والا الزام بھی لگتا ہے اور وہ بھی مشکل ہے، وہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور جب تشدد نہیں ہوتا کوئی تو ہے تو کسی گورنمنٹوں کو فرق نہیں پڑتا، وہ بس ٹھیک ہے ہوتے ہیں لوگ، جلسہ کیا نہیں نکالا، تو یہ ایک ڈیلیما پی ٹی آئی کا ہے اور اپوزیشن کا بھی ہے۔ پر وہاں پہ جو ہے نا جے یو آئی اور جماعت اسلامی ہیں کہ ان کے اندر ایلیمنٹ ہے کہ ان کو پی ٹی آئی کے تو جو انہوں نے قیمہ نکال دیا 1 سال میں، جے یو آئی جب کرتی ہے یا نکلتی ہے تو کیونکہ ان کے ساتھ مدرسہ ایلیمنٹ ہے، ایک مذہبی کارڈ بھی ان کے پاس ہوتا ہے، پھر کے پی اور بلوچستان کے اندر ان کی جو ہے فوٹ ہولڈ ہے، تو اس لیے ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جاتا۔ اسی لیے مولانا فضل الرحمان نے جو دھرنا کیا تھا وہ بڑی مشکل سے بات چیت کے ذریعے ختم کیا گیا تھا، اسی لیے مولانا فضل الرحمان جو ہے، مگر مولانا کے متعلق ایک سوال ایک رہتا ہے کہ مولانا کا جس طرح وہ نواسی بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ ثناء اللہ بھی کہتے ہیں فکر نہ کریں مولانا جو ہے نا یہ ہمارے آدمی، ہم منا لیں گے ان کو، تو ایک ڈر لگتا ہے کہ وہ ان کو بالکل، کیونکہ ٹوٹلی وہ جو گلہ کرتے تھے کہ جناب باقی سب کو اگر جتوا دیا گیا تھا تو ہمارے لیے کیا تکلیف تھی، ہم نے بھی پی ڈی ایم کے اندر اکٹھے ہی تھے۔ تو کل کو اگر دیکھیں جو نواز شریف صاحب جو کانفیڈنس ان کا نظر آتا ہے کہ کل کو وہ کشمیر کمیٹی دے دیتے ہیں، پی ایس سی کا بھی ایک رپٹ چل رہا ہے، تو وہ نور عالم صاحب بہت انٹرسٹڈ ہیں اور وہ اتفاقاً ابھی جے یو آئی کے اندر ہیں، تو اس طرح کی وزارت دے دیتے ہیں، صوبے میں دے دیتے ہیں، بلوچستان کے اندر، فاق کے اندر دے دیتے ہیں، ان کو گورنمنٹ کا حصہ بنا لیتے ہیں، تو یہ بھی ایک وہ ہے۔ مگر فی الحال مجھے لگتا ہے کہ مولانا کی جو ہے نا، مولانا کی آپ ان کو ایک وہ پولیٹیکل سروائیور ہیں اور پولیٹیکل سینس ان کو بڑی ہے، ان کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو ماحول چل رہا ہے سیاستدان کے لیے اس وقت جو ہے نا عقل مندی کا یہ ہے کہ اگینسٹ دا ٹائیڈ نہ جائے، لوگوں کے موڈ کے ساتھ چلنا چاہیے، اور انہوں نے لوگوں کا موڈ اسیس کر لیا ہے، تو وہ یہ جو ان کو یہ نواز شریف صاحب کو جو کانفیڈنس ہے شاید مس ریڈ کریں۔ مولانا سیاسی ماحول کی وجہ سے، ماحول دیکھتے ہوئے کہ لوگوں کا موڈ دیکھتے ہوئے اس کے مطابق چل رہے ہیں، تو یہ میرا خیال اس وقت وہ والی بات نہیں ہے کہ ان کو لالی پاپ دے کے منا لیا جائے گا، شاید نہ ہو۔ کے پی میں اپنی سیٹوں کے حوالے سے پی ٹی آئی کے سامنے ڈیمانڈ رکھیں گے عامر صاحب؟ نہیں، وہ کوئی ڈیمانڈ شمانڈ نہ وہ رکھیں گے نہ وہ مانیں گے، یہ ایک دونوں کا جس طرح چین اور انڈیا کی لڑائی چل رہی ہے نا، آلموسٹ جنگ ہو رہی ہے، جنگی صورتحال دونوں کی جو ہے لداخ کے اندر فورسز جو ہیں آمنے سامنے کھڑی ہوئی ہیں، مگر ان کی 100 بلین کی ٹریڈ بھی چل رہی ہے، تو یہاں بھی کیونکہ ان کا ایک ساؤتھ پنجاب کے پی کے اندر جو ہے ڈیرہ اسماعیل خان بنو وغیرہ میں ڈائریکٹلی مقابلہ تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، تو لہٰذا نہ وہ سیٹیں مانگیں گے نہ وہ سیٹیں دیں گے، تو اس کے اوپر کہ جناب اس لڑائی کو وہیں چھوڑ دی جائے جہاں جہاں اکٹھے ہوا جا سکتا ہے، اس پہ اکٹھے ہو لیا جائے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اکٹھے ہونے سے یاد ہے ایک اور لڑائی بھی عامر صاحب آپ نے ابھی بات کی ہے کے پی کے حوالے سے، جو کے پی کے چیف منسٹر ہیں ان کی طرف سے بھی بڑے سخت بیانات آ رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سخت بیانات آ رہے ہیں کہ ایس آئی ایف سی کا جو اجلاس تھا اس میں پریزنٹیشن اور پریزنٹ ہونا ان کا بڑا ضروری تھا گنڈا پور صاحب کا، مگر نہ تو انہیں انوائٹ کیا گیا اور نہ ہی انہیں مس کیا گیا، آلموسٹ اب یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ایک مضبوط فریق ہے، ان کے بغیر یہ اجلاس ہو جائے اور کے پی کے حوالے سے فیصلے ہو جائے؟ نہیں، پی ٹی آئی کی طرف سے بڑا جائز جو ہے نا اس کے اوپر پروٹیسٹ کیا گیا ہے، پہلے تو ان کے اوپر یہ الزام
الزام تھا کہ جناب وہ پرائم منسٹر آئے ہیں یا گورنر صاحب جو ہیں ان کو انہوں نے ریسیو نہیں کیا. کہ بہرحال جب آپ ایک کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈ کرتے ہیں پھر اس کا تقاضا ہوتا ہے کہ آپ صوبے کے چیف منسٹر ہیں تو آپ کو یہ ان پہ پہلے یہ شکایت تھی کہ آپ کو وفاق کے ساتھ تعاون کرنا پڑے گا, ورکنگ ریلیشن شپ رکھنی پڑتی ہے. اب جب کہ وہ ورکنگ ریلیشن شپ ڈسپائٹ ہز پرسنالٹی, ڈسپائٹ ہز اورا جو ہے وہ کیے جا رہے تھے, تو ان کو ایک یہ بہرحال اس سے وفاق کو فرق پڑتا ہے. مجھے نہیں پتا کیا ریجنز تھے, کس نے کیا مشورہ دیا, پر میں سمجھتا ہوں یہ کوئی مناسب بات نہیں تھی کہ بہرحال وہ ایک جس طرح ہی ہے کہ سی سی آئی کی یا این ایف سی کی میٹنگ جہاں پہ وفاق کے یہ وفاقی جو اس طرح کے معاملات ہیں وہاں ایک صوبے کو بالکل آپ آسٹراسائز نہیں کر سکتے, باہر نہیں نکال سکتے. مجھے ریزنز نہیں پتے, مگر جو بھی ریزنز تھے وہ میرا خیال ہے مناسب نہیں تھے. اچھا ٹھیک ہے, چلیے سیاست سے متعلق ایک اور سوال بھی آپ سے پوچھ لیتی ہوں. عامر صاحب, پرویز الہی صاحب کے حوالے سے کل ہم نے گزشتہ پروگرام میں مختصر بات کی تھی, چلیے فائنلی اپنے گھر پہنچ گئے. ایک آدمی پورے سال بھر کی جیل کاٹ کے آیا ہے, بیماری سے اٹھ کے آیا ہے, جیل کے تنگ حالات سے آیا ہے, وہ اپنے کیسز سے ضمانت ملنے کے بعد گھر آیا. پھر یہ تاثر کیوں دیا جا رہا ہے کہ شاید اس میں کوئی سازش کا ایلیمنٹ ہے, اور سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ واؤڈا صاحب اپنا انہوں نے شوشہ چھوڑ دیا اس کے اوپر. یہ واڈا صاحب کی اگر یہ ٹویٹ دکھا سکیں, یہ چل رہی ہے عامر صاحب, واڈا صاحب کو آپ کریڈٹ دیں, ان کو جو ہے نا وہ یہ فواد چودھری صاحب یہ اینکر بن گئے تھے, ان کو میڈیا میں آنا چاہیے. یہ اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھتے ہیں, الائیو رکھتے ہیں میڈیا میں, روز ایسا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ساری خبریں ان کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہیں. اب وہ کوئی میرا خیال ہے اس سے یہ بھی ہے کہ جن کی ترجمانی کر رہی ہیں ان کو کوئی سنجیدہ آدمی چاہیے تھا. یہ غیر سنجیدگی کے اس لیول تک چلے جاتے ہیں. کل جو ہم نے ان کا کلپ دکھایا تھا, بلکہ آج دوبارہ اگر وہ دکھا دیا جائے انگلی والا, اب یہ کوئی سنجیدہ پولیٹیشین جو ہے وہ, مگر کیا کریں, وہ ایک آپ نے یاد رہے کہ وہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی نے مل کے ان کو ووٹ دیا تھا, سپورٹ کیا تھا. اور یہ جو اگر وہ کل والا دوبارہ دکھا سکے کہ وہ کیا ہے, تو یہ ان کا, مگر یہ جو آج کا ٹویٹ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی پی ٹی آئی نے پرویز الہی کو قربانی کا صلہ حماد اظہر کی لانچنگ سے دینے کی کوشش کی ہے, یہ اور ساتھ میں کہ جی بہادری کا نام رچانے والے یہ سارا پہلے تو یہ حماد اظہر والا کر لیں. وہ آج رؤوف حسن کا جو بیان آیا ہے کہ وہ ظاہر ہے حماد اظہر نے خود کہا ہے کہ جناب ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ باہر آئیں, تو یہاں گو کہ ان کے چھاپا مارا گیا وہاں پہ, مگر وہ پھر چھاپا جو مارنے وہ شاید پشاور ہائی کورٹ سے شاید وہ یہ بیل لینا چاہ رہے ہیں. تو وہ ایک مسئلہ خیز ہے. صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر عمران خان ایک ہی لیڈر ہے. پرویز الہی جو ہے وہ ان کی جگہ نہ لینا چاہتے ہیں, نہ لے سکتے ہیں, نہ ہی میرا خیال ان کی لینے کی خواہش ہوگی. مگر انہوں نے دیکھیں ساری عمر رائٹ سائیڈ آف پولیٹکس میں رہے, اسٹیبلشمنٹ کی رائٹ سائیڈ پہ رہے. یہ میں اور بے تاشا لوگ یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ یہ 1 سال کی جیل کاٹی, انہوں نے 1 سال کی جیل کاٹی, اور اس عمر میں, اور وہ ان کے جو مقدمات تھے آپ دیکھیں 2-3 سال بعد وہ ان کی ایف آئی آر درج ہوئی ہوئی تھی, وہ مذاق خیز تھے. ان کے اوپر بے تاشا الزامات, ہم خود کئی دفعہ بے تاشا ان کے ناقد رہے ہوئے ہیں, مگر یہ جو الزامات لگایا گیا تھا 2 سال بعد ایک پرچہ درج ہوتا ہے, تو وہ اس کے اندر جو ہے نا وہ اتنی جان نہیں تھی, تو اس کے باوجود 1 سال ان کو رکھا ہوا ہے. تو 1 سال بعد اگر وہ گھر چلے جاتے ہیں تو اس کے اندر سے یہ کہنا کہ جناب ان کو لیڈرشپ جو ہے وہ عمران خان میرا خیال ہے ان کی بڑی قدر کرتے ہیں ہوں گے اور عزت کرتے ہوں گے. آپ کے 1 سال جو ہے ان کے اپنے دیکھیں نا بے تاشا لوگ جو ٹوٹ کے چلے گئے, کتنے ان کے 9 رتنوں میں سے 5-6 رتن تو جو تھے عمران خان کے وہ چھوڑ کے استحکام پارٹی میں چلے گئے. کچھ لوگ ویسے وہ مانتے نہیں ہیں وہ کہ استحکام پارٹی کا وہ کبھی حصہ تھے, وہ مانتے نہیں ہیں. کافی سارے لوگ نہیں کچھ تو ان کے جو ہے علیم خان وغیرہ سائیں جہانگیر, تو یہ سب لوگ چھوڑ کے بے تاشا لوگ چلے گئے. تو پرویز الہی کے اوپر اور شاہ محمود قریشی پہ یہ 2 بندے تھے جس پہ کوئی کسی کا خیال نہیں تھا کہ یہ اتنی مار کھا لیں گے. شاہ محمود قریشی تو بیچارے ابھی بھی جیل میں ہیں, لیکن عامر صاحب ان کی رہائی کے امکانات بہت زیادہ آ گئے ہیں. بھی اپنی اب دیکھیں سیاستدان کے لیے یہ مشکل کاٹنا, جیل میں جانا, صعوبتیں کاٹنا اس کی شان میں اضافہ کرتا ہے. سیاستدان کا زیور ہوتا ہے, زیور
بالکل زیور ہوتا ہے تو اس سے ان کا قد بڑھتا ہے. میں سمجھتا ہوں پہلے یہ پی ٹی آئی کے اندر یہ ایک پرابلم رہتی تھی کہ نمبر 2 کون ہوگا. تو یہ ایک زمانے میں جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی کے درمیان میں ایک دوسرے کو وہ ایلبو آؤٹ کرتے تھے, پھر یہ باقیوں کے. ابھی بالکل بغیر کسی اس کے جو ہے پی ٹی آئی کے اندر عمران خان کے بعد شاہ محمود قریشی ہیں, اور اس کے بعد پرویز الہی نے بھی اپنی جگہ بنائی, اور میرا نہیں خیال ہے کہ وہ کوئی ایسا اختلاف ہے. ابھی میں عامر صاحب بریک کی طرف چل رہی ہوں, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو موسٹ پروبیبلی ہمارے ساتھ جو ہیں وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے صاحبزادے موجود ہوں گے. پاکستان کی سیاست کے اوپر ہم کچھ مزید اور بات کریں گے, مگر اس کے ساتھ ساتھ جو زبان بندی ہے, چاہے وہ میڈیا کے حوالے سے ہو, چاہے وہ عدالتی پروسیڈنگز کے حوالے سے ہو, اس کے اوپر بھی ہم روشنی ڈالیں گے کہ کیا جمہوری دور کے اندر یا جمہوریت کے اندر یہ سب کچھ زیب دیتا ہے. ایک بریک لیں گے, واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. یہ پاکستان کی جو سیاست کا عالم ہے, اور سیاست ہماری درست ہوگی تو ہماری معیشت درست ہوگی, اور معیشت کے اشاریے کیا کہتے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اکانومسٹ ہیں مزمل اسلم صاحب, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ مزمل صاحب, تھینک یو سو مچ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. میرا خیال ہے عامر صاحب اکانومی سے ریلیٹڈ اب کچھ جی مزمل ساتھ میں ترجمان بھی ہیں کے پی گورنمنٹ کے, اس سے پہلے وفاق کے اندر بھی پی ٹی آئی گورنمنٹ کے ترجمان رہے ہوئے ہیں. مزمل پہلے میں یہ ایک ایشو چل رہا ہے یہاں پہ کہ آج ایس آئی ایف سی کی جو میٹنگ تھی اس میں کے پی کے چیف منسٹر صاحب کو علی امین گنڈاپور کو نہیں بلایا گیا, تو کیا سٹوری ہے, کیا ریزنز کیا آپ کو سمجھ آ رہے ہیں اس کے؟ اچھا جی, سب سے پہلے تو مجھے آپ یہ بتا دیں کہ میں آپ کے لیے مشکلات نہیں کھڑی کرنا چاہتا. وہ جو حد تک عزت کا اور وہ جو قانون میں پیمرا کے آئے ہیں تو ہم بات کر سکتے ہیں, آپ کے لیے پریشانی ہوگی؟ نہیں, وہ اس کو ہم نے اچھا کیا آپ نے یاد کرا دیا ہے کہ ہم نے جو ہے ابھی چیلنج اس کو 3 اس نے کیا ہوا ہے, فی الحال وہ ایگزسٹ کرتا ہے. اور آج بھی انہوں نے کافی ٹی وی چینلز کو ٹکر چلانے پہ بھی وہ کی, وہ ایک مذاق خیز قسم کا نوٹیفیکیشن ہے, کل تک جو وہ ہو جائے گا. مگر آج انہوں نے ٹی وی چینلز کو ابھی جب تک وہ ہے سو ہے, اب کیا کریں, قانون ہے. تو اگر تو وہ قانون نہ ہوتا, فی الحال ان کا نوٹیفیکیشن آیا ہوا ہے, پر کل تک وہ ہو جائے گا. تو ہم ہمارے پہ اگر چھوڑ دیتے کہ ہمارا تجربہ ہے کہ ہمیں وہ یہ بہانہ کیا گیا کہ جی انفلوئنس کرنے کا, ہمیں پتہ ہے کہ کیا انفلوئنس کرنا ہے, اور عدالتیں بیٹھی ہوتی ہیں کہ اگر کوئی ایسی چیز لگے کہ ہمارے کامنٹس کے ساتھ فیئر کامنٹ نہیں ہے اور ہم انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو عدالتیں نوٹس لیتی ہیں. پیمرا کو لینے کی کیا ضرورت ہے, پر ابھی وہ ایگزسٹ کرتا ہے, پلیز جاری رکھیے گا. اچھا جی, سب سے پہلے کہ ایس آئی ایف سی ایک ابھی ادارہ تو نہیں, ایک فورم بنایا گیا تھا جو ملک میں سرمایہ کاری کو فیسیلیٹیٹ کرے, اور ایک یہ نیشنل لیول کا فورم تھا. اور آج ایک جسے کہتے ہیں کہ بہت ہی ہمارے لیے تو قابل افسوس بولیں گے, ہم صدمہ نہیں بولیں گے, قابل افسوس بولیں گے, صدمہ تو یہ بولنے کے قابل بھی نہیں ہے. ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا, نوٹیفیکیشن جو میٹنگ جو ہے شہباز صاحب جو ہے کال کی, انہوں نے ایس آئی ایف سی اپیکس کمیٹی اپنی کی, تو وہ ہفتے والے دن ہے. تو اس میں انہوں نے اپنے تمام وزراء کے علاوہ 3 وزیر اعلیٰ کو انوائٹ کیا, اور کے پی کے وزیر اعلیٰ کو نہیں انوائٹ کیا, اور کے پی کے نیچے چیف سیکرٹری کو انوائٹ کر دیا. تو انہوں نے ایک طریقے سے جو ایک پاکستان کے لیول کی ایک فورم بنا تھا جس کا وہ بڑے کریڈٹ لیتے تھے, انہوں نے دنیا کو پیغام دے دیا کہ یہ پاکستان لیول کا نہیں ہے, وہ پک اینڈ چوز کر رہے ہیں. حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو ایس آئی ایف سی نے جو پاکستان کی پہلی آئی ٹی سٹی کا جو معاہدہ ہوا ہے ایس آئی ایف سی کا, وہ کے پی سے ہوا ہے. اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ ہاٹ آئٹم ہے جس میں سیاحت, جس میں سعودی عرب وغیرہ بہت انٹرسٹ لے رہے ہیں, ٹھنڈیانی کی جگہ, اور یہ ساری جو کے پی حکومت ڈیولپ کر رہی ہے, وہ سارے کے سارے اچھے ایسیٹس, مائننگ کے ایسیٹ جس کی بار بار ذکر کیا جاتا ہے, وہ تمام کے تمام کے پی کے پورٹ فولیو میں, اور آپ نے کے پی کی قیادت کو ہی مائنس کر دیا. اب وہ کس کے پریشر میں کیا یا پریشانی میں کر دیا, کیا کیا, لیکن ایک طریقے سے انہوں نے ایس آئی ایف سی کو, جسے کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک اس کو ایک طریقے سے ختم کر دیا, اس کی اہمیت کو, جب یہ انہوں نے نہ بلا کے, اور اس کو بھی سیاست کی نظر کر دیا, جس طرح باقی پورے ملک کے اداروں کو اس کی ویلیو کو انڈرمائن کر دیا, لیٹس سے دیٹ.
جی جی بالکل، اس کو بالکل آلریڈی آج کی دیکھیں کتنی بڑی ہیڈ لائن ہے، شرمندگی کی بات ہے ان کے لیے. 76 سال کی تاریخ میں 50 سال کا آج لو انویسٹمنٹ کا پاکستان کا ریکارڈ اس سال کا ٹوٹ گیا ہے. 1973 میں آخری دفعہ اتنی لو انویسٹمنٹ کی GDP آئی تھی جو آج آئی ہے. اور آلریڈی انویسٹمنٹ ہے نہیں آپ کے پاس، آپ پوری دنیا گھومے جا رہے ہیں. آج بھی آپ یہی کے چکر میں گئے ہوئے بیچ میں کہہ رہے تھے ادھر سے اتنے ارب ڈالر آ جائیں گے، جب پچھلی حکومت یہاں سے آ جائیں گے، $1 نہیں لے کر آ سکے. اور اس کے بعد ایک جگہ سے اگر شاید ابھی تو یہ ادارہ کوئی بنے تو 1.5 سال ہو گیا ہے، ابھی تو مٹیریل امپیکٹ سامنے نہیں آیا تھا، لیکن مٹیریل امپیکٹ آنے سے پہلے انہوں نے جو ہے نا آج قدر لگا دی اس پہ. میں آپ سے پوچھوں گا، کل KP کا بجٹ ہے اور آپ اکانومسٹ ہیں، آپ اس کے اندر I'm sure بزی ہوں گے، مگر اس سے پہلے میں تھوڑا سا وفاق کے بجٹ کے اوپر بھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے بہت زیادہ کانفیڈنٹ نظر آتی ہے کہ آج بہت زیادہ اس کو فلیش کیا گیا کہ $10 بلین کی جو کمٹمنٹ UAE سے بھی آ گئی. اس طرح ہی ہمیں چین اور سعودی عربیہ کے متعلق بھی بہت زیادہ پازیٹیو قسم کی بتائی جاتی ہیں کہ جی وہاں سے بھی آ رہی، اور بجٹ کے متعلق بھی ان کا ہے کہ جی پتہ نہیں کیا تاریخی بجٹ ہوگا. جو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ IMF کی اتنی اسٹریٹجنٹ قسم کی سخت قسم کی شرائط ہیں کہ ہر ٹرانش کے اوپر وہ ABCD کرنا پڑے گا، اور وہ ڈائریکٹلی جو ہیں سبسڈیز ختم کرنے کے لیے متعلق، اور گیس اور بجلی کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ یہ سب چیزیں مہنگی ہونے جا رہی ہیں. تو یہ ان کا یہ کانفیڈنس ہیوبرس کس وجہ سے ہے؟ سر کانفیڈنس اگر ان کے اندر ہوتا تو میں بھی جو ہے آپ کی طرح جو ہے ان کی تعریف کر رہا ہوتا. ان کا تو کانفیڈنس جو ہے ان بیچارے کے تو کانفیڈنس والی چیز ہی نہیں ہے. تو یہ اعلانات کے حد تک والی پارٹیاں اور کمیٹیاں بنانے والی، ابھی تک تو میں جب سے 2 سال سے دیکھ رہا ہوں 6 انہوں نے اکنامک ایڈوائزری کونسل بنا چکے ہیں. ہر 2 مہینے بعد ایک نئی ایڈوائزری پھر بنایا جس میں کریم صاحب کا بھی نام ڈالا ہے انہوں نے. اور اس کا کمیٹی بنانے کے بعد پہلا اجلاس تک نہیں ہوتا آج تک. آپ کو یاد ہوگا حکومت آتے انہوں نے آسٹیریٹی کمیٹی بنائی تھی جس میں ہمارے دوست فروخ صاحب بھی تھے پر، تو وہ بھی اس کا ایک اجلاس نہیں ہوا. تو سر ان کے اعلانات سے نہ جائیں، انہوں نے تو اعلانات 2-2.5 سال سے کر رہے ہیں. یہ بتائیں ان اعلانات میں سے آج تک کون سی چیز پائے تکمیل تک پہنچی ہے؟ تو ابھی وہ وہاں جا کے $10 ارب کا اعلان ہو گیا ہے. اب وہ کس چیز میں آئیں گے پیسے؟ مطلب یہ بتائیں کب آئیں گے، کیا چیز خریدنے جا رہے ہیں وہ؟ اس دفعہ آپ نے ایک اور چیز دیکھی، سعودی عرب اور UAE دونوں جو ہیں ڈپازٹ کی بات بھی نہیں کر رہے. حالانکہ یہ آتے انہوں نے کہا تھا $3 ارب کا ڈپازٹ آ رہا ہے، نیا $3 ارب کا ڈپازٹ آ رہا ہے. اب وہ ڈپازٹ بھی نہیں مل رہے. پھر وہ جب سے حکومت آئی ہے فیز 2 کی بات جب اپریل 2022 میں آئے تھے، بڑا اعلان کیا تھا شہباز صاحب کی بڑی پہنچ ہے، بڑی عزت ہے چائنا میں، اور CPEC جو ہے عمران خان کے دور میں CPEC فیز 2 شروع نہیں ہوا. آج 2 سال ہو گئے CPEC فیز 2 کی جو ہے نا ابھی تک میٹنگ میں ایک روپے کا انویسٹمنٹ نہیں ہوئی، بلکہ چین نے قطر نے تو اپنے پیسے پروفٹ جو ہے بول دیے کہ واپس کریں. ابھی قطر کی بھی آپ نے خبر پڑی ہوگی $0.5 ارب کی، اور چین بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جی ہمارے اتنے پیسے آپ نے ادائیگیاں کرنی ہے، پہلے ادائیگیاں کریں. تو میں تو جس دن یہ آ جائیں گی تو اس وقت تک یہ تو ٹائم گین کرتے رہتے ہیں، باقی کچھ بھی نہیں. آپ کو یاد ہوگا جب پچھلے سال SIFC بنی تھی تو کہہ رہے تھے $6,000 ارب کی تو ہمارے پاس صرف مٹی ہے، جو مصدق ملک کے ساکھدار اور وزیر اعظم نے پھر اس کو $3,000 ارب کر دیا تھا. آپ 3,000 چھوڑیں، 3 ارب ہی لا دیں، ہم آپ کی جو ہے نا بڑے شکر گزار ہوں گے. میں اب KP کے کل بجٹ کے متعلق کروں گا کہ جو اس وقت ایک بڑی ایڈورس ریلیشن شپ نظر آ رہی ہے فاق کے اور KP کے درمیان میں، اور وہ پہلے ہی جو ایکس فاٹا کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے جب وہ بنایا گیا تھا، ان کو مرج کیا گیا تھا، تو وہ پہلے ہی وہ تقریباً انکار ہی ہو چکا ہے فاق کی طرف سے، اور باقی صوبوں نے بھی وہ پیسے ان کو نہیں دیے. تو ویسے بھی آپ کی شکایتیں میں سنتا رہتا ہوں KP کی طرف سے کہ جی ان کے فنڈز آپ کو جو ڈیو تھے اور بھی نہیں مل رہے. ان کانسٹینٹس میں کیا چمتکار آپ دکھا سکتے ہیں KP کے عوام کو؟ دیکھیے جی، اب ہم نے 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو آٹونومس کر دیا تھا، آٹونومی دے دی تھی، لیکن ابھی تک صوبے جو ہیں اپنی آٹونومی جو ہے ابھی بھی وہ وفاق کی طرف دیکھتے ہیں. وہ پتہ نہیں وہ کیا بجٹ دیں گے، اس کے بعد سب انتظار کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں متین صاحب، عامر متین صاحب، کہ 7 جون کی ابھی ڈیٹ آ رہی ہے، ابھی تک وفاق کو یہی نہیں پتا کہ انہوں نے بجٹ کب دینا ہے. ابھی تک وہ IMF کی جو ہے نا ساتھ ہی بات چیت کر رہے ہیں. اب 7 جون کو یہ بجٹ دیتے ہیں.
7 جون کے بعد اگر ہماری باری آتی ہے 10-12 جون کو 13 جون کو تو 17-18 سے تو عید کی چھٹیاں ہو جائیں گی, تو پھر ہم بجٹ پہ بحث کب کرائیں گے؟ تو ہماری تیاری ہو گئی ہے, یہ کوئی ہم وفاق سے کسی صوبے سے ریس نہیں لگا رہے, ہماری تیاری ہو گئی ہے, ہمارے بجٹ مکمل ہو گیا. اور کل آپ دیکھیں گے کہ ایک تاریخی بجٹ ہوگا, ریفارمڈ بجٹ ہوگا, اپنا بجٹ ہوگا, جس میں جو ہے ہم ٹیکسز کی شرح کم کر کے ٹیکسز کے حجم کو بڑھانے جا رہے ہیں, اور ایک بڑا لینڈ مارک بجٹ ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے. یہ بجٹس کے متعلق اس طرح کے یہ الفاظ ریٹرک آتا ہے, مجھے کوئی اسپیسیفک اگر کوئی ایسی چیز جو کہ اس کی سینکٹیٹی کو, سیکریسی کو نہ وائلیٹ کرتی ہو, جو شیئر کر سکیں سم تھنگ اسپیسیفک, کہ کیا ایک نئی چیز اس میں آپ کوئی لانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, ہم اس میں سب سے پہلے تو ہم نے جو ہے جو سیاسی طور پہ جو ترقیاتی بجٹ جو پچھلی مطلب دور میں ہوتے رہے یا جو چیزیں ہوئی اس کو ہم کٹ کرنے جا رہے ہیں کل. اور جو ہے مطلب تھرو فارورڈ جس کو کہتے ہیں انگریزی میں, کہ اگر آج ہماری حکومت کوئی نیا اسکیم نہ اعلان کرے تو اگلے 10 سال تک وہ پرانی اسکیمیں ختم نہیں ہوتی. تو ہم اس میں سے ساری غیر ضروری وہ نکال دی ہم نے. ہم جو ہے پچھلے سال سے تقریباً دگنا جو ہے اپنا ترقیاتی بجٹ لا رہے ہیں. پھر ہم جو کیا کر رہے ہیں, ٹیکسز کے ریٹ کو کم کر رہے ہیں. جو پراپرٹی کے ٹیکسز سے, پراپرٹی بائنگ سیلنگ کے علاوہ جو پراپرٹی ٹیکس جو لوگ ادا کرتے ہیں اس کو کم کرنے جا رہے ہیں. ہم اپنی رائلٹیز کو بڑھانے جا رہے ہیں, کیونکہ ہماری مائننگ وغیرہ میں بہت بڑا پوٹینشیل ہے, اس سے ہم اپنی آمدنی کو بڑھانے جا رہے ہیں. جو ٹیکس اب تمباکو پہ ٹیکس جو ہمارا ٹیکس ہے وہ وفاقی حکومت لے رہی تھی, اب وہ ہم خود لگانے جا رہے ہیں تاکہ وہ ہم پیسہ اپنے صوبے پہ لگائیں. اس کے علاوہ ہم جو ہے تعلیم, صحت وغیرہ سب پہ ہم نے بجٹ 15-16% سے بڑھا دیا ہے. یہ تمام چیزوں کے علاوہ ہم کوئی نیا ٹیکس نہیں لگانے جا رہے. اور پھر ہم جو ہے جیسے ہماری, آپ کو یاد ہوگا جب خان صاحب کی حکومت تھی تو ہمارے کچھ روزگار کی اور گھر کی اسکیمیں تھی, وہ ہم پروڈکٹس کو لے کر آ رہے ہیں. اب ہم نوجوانوں کے لیے جو ہے نا انٹرسٹ فری لون کل اعلان کریں گے. تو کل آپ بجٹ دیکھیں گے. پھر اس کے علاوہ ان سخت حالات میں تنخواہیں بھی بڑھانے جا رہے ہیں اور پینشن بھی بڑھانے جا رہے ہیں, لیکن اپنی چادر کو دیکھتے ہوئے. کوئی ہم نے کسی سے مقابلہ نہیں کرنا, ہم اپنی چادر, اپنے وسائل کو دیکھتے ہوئے کرنے جا رہے ہیں. کل آپ جب ہمارا بجٹ دیکھیں گے تو آپ کو یہ ساری باتیں, وہ یہ ایکچولی اکانومسٹ یا ٹیکنیکل لوگ حضرات زیادہ ہوتے ہیں. عام آدمی یہ پوچھتا ہے کہ روٹی جو ہے وہ آپ لوگوں نے بھی اعلان کیا تھا کہ 20 روپے سے 15 روپے کی کر دیں گے. ان کی بڑا بیسک روٹی, آٹا, کھانے کی اشیاء, ان چیزوں کی پرائسز کے اوپر ہوتی ہے, اس سے کیا اثر پڑے گا؟ سر دیکھیں, ایک تو یہ کہ وہ بڑی اچھی خان صاحب کے دنوں میں, آخری دنوں میں ایک ہم نے چیز سوچی تھی کہ مہنگائی کا توڑ آمدنی پہ زور, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو بجٹ ہے نا, یہ روٹی کی ابھی تو گندم کا کرائسس جو پنجاب میں معاشی قتل ہوا ہے اس کی وجہ سے نیچے ہے. تو مہینہ, 2 مہینے, 3 مہینے, اصل چیز ہے کہ لوگوں کی جیب میں پیسے ہیں اور وہ خریداری کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس پہ ہمارا زور ہے, نمبر 1. نمبر 2, ہم نے تو پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا. پنجاب جو ہر سال گندم خریدتا تھا وہ بھاگ گیا. کے پی جسے زندگی میں نہیں خریدی گندم ایڈوانس میں, جب پروکیورمنٹ آتی ہے اس نے 30 ارب روپے کی گندم خریدی. تو یہ ہمارے پاس وسائل ہم نے جنریٹ کیے اور یہ کیا. اس اقدام سے پنجاب میں بھی اختتام آ گیا گندم کے ریٹ پہ, جس طرح بلیک میلنگ ہو رہی تھی. ابھی بھی آپ آئیں ہمارے کے پی کے جہاں پہ یہ گندم ہم خرید رہے ہیں, 7 کلومیٹر لمبی لائنیں لگی ہیں. اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنا برا حال ہوا ہوگا وہاں بیچاروں کا پنجاب میں, جو یہاں پہ جو ہے وہ آ کے جو ہے اپنا مال بیچ رہے ہیں. اور اس سے آپ اندازہ لگانے کہ ہماری معاشی حالت ان سے بہتر ہے, تو ہم یہ کام کر رہے ہیں. دوسری چیز سر, صحت کارڈ. ہم نے کوئی ہری تصویروں والی وینیں نہیں چلائی. ابھی میں بتا رہا تھا تھوڑی دیر پہلے کسی کو کہ پہلی رمضان سے اب تک 1,54,000 لوگوں کا اسپتال میں داخلہ ہوا ہے صحت کارڈ سے, جس میں 80,000 عورتیں ہیں اور 72,000 جو ہیں مرد ہیں. تو یہ 2.5 مہینے میں 1,53,000 لوگوں کے آپریشن اور اسپتال میں ایڈمیشن ہوئے, جس کی مدد میں ہم نے 8 ارب جاری کیے. تو یہ ان حالاتوں میں, حالانکہ اس سال ہمیں وفاق سے 300 ارب روپے کم آئیں گے, اور اس کے باوجود جو IMF کا ہدف تھا جو سرپلس کا, ہم کوشش کریں گے کہ اس کو بھی حاصل کر لیں. تو یہ ہے ہماری کارکردگی. کوئی فینسی ورڈ نہیں آپ کو بتا رہے, کوئی ہم نے اپنی نمائش کی یہ تمام چیزوں میں. ابھی آپ کرگستان کا بھی دیکھ رہے ہیں معاملہ, ہماری تیسری فلائٹ ابھی تھوڑی دیر پہلے آ گئی, کل 2 فلائٹیں اور آ رہی ہیں. تو اور پورے پاکستان کے بچوں کو لائے ہم اس سے.
ہم نے یہ تفریق نہیں دی کہ جیپی کا ہے تو. اور ابھی میں خود ایئرپورٹ میں جو ہے 3 گاڑیاں جو ہے پنجاب اور سندھ کی جو بسیں، اور ان کو پھر آگے 5-5 ہزار روپے دیے کہ اگر لاہور اترے اور ان کا گھر گجرا والا ہے تو وہ اگلی بس بھی وہاں سے لے کے جا سکے. ایئر کنڈیشن بس میں ہم نے صرف کرغزستان سے ملا ہے، یہاں سے ان کے شہروں میں ان کو باعزت روانہ کیا. تو یہ ہم کر رہے ہیں. باقی آپ کے سامنے آپ خود دیکھ رہے ہیں پنجاب سے کیا کر رہا ہے. ہم ٹک ٹاک میں نہیں ہے، بس ہماری یہ بھی سے کمزوری ہے. صحیح ہے. اچھا مزمل صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی یہ کچھ چیزیں ہیں میرے پاس جو آپ نے بھی ابھی بتائی ہیں اپنے بجٹ کے حوالے سے، جس میں آپ نے نوجوانوں کی بات کی ہے کہ ان کو آسان شرائط پہ آپ لوگ قرضے دیں گے. 10 ارب روپے آپ نے کہا جی فنڈز کے اندر تجویز ہوگی. یہ کس میرٹ پر دیں گے آپ نوجوانوں کو؟ کیا یہ کسی روزگار اسکیم کے تحت دیے جائیں گے؟ کیا یہ کوئی نوجوانوں کی طرف سے کوئی پلان شیئر کیا جائے گا تو ان کو یہ قرضہ ملے گا، یا کوئی بھی آئے گا اور یہ قرضہ لے کر چلا جائے گا؟ کیونکہ عمومی طور پہ ماضی میں اس کی کچھ اچھی مثالیں ہمارے پاس موجود نہیں ہیں. قرضے دے دیے جاتے ہیں مگر واپسی کا راستہ کہیں پر ہموار نہیں ہوتا، جس کا آٹومیٹکلی نقصان اٹھانا پڑتا ہے. تو یہ کس میرٹ کے تحت آپ لوگ نوجوانوں کو قرض دیں گے؟ دیکھیں، ہم نے ابھی رمضان پیکیج بھی 10 ارب 5 دینا تو ہم نے اپنی صوبائی حکومت کے ہاتھ میں نہیں رکھا تھا. جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ڈیٹا تھا، اس ڈیٹا پہ جن جن لوگوں کا نام تھا تو 8.5 لاکھ خاندانوں کو 10,000 کے بینک الفلاح نے آگے ہمارے بہاف پہ دیے تھے. ہماری کسی ڈی سی نے، کسی کمشنر نے، کسی نے نہیں کیا تھا. اسی طریقے سے جو یہ والا قرض ہے یہ بھی جو ہے یہ 15 ارب روپے کا قرض ہے. اور یہ 3 قسم کے قرض ہوں گے. اس میں نوجوان کا ہوگا، اس میں جو ہے مکانوں کے لیے بھی قرض ہوگا. یہ جو ہے باقاعدہ ہم اخوت کے ساتھ اس کو وہ کریں گے تاکہ اس میں کوئی سیاسی انٹرفیئرنس نہ ہو، اور یہ سود سے پاک ہوں گے. ان کا سارا سود ہم ادا کریں گے، اور جو ہے صرف ان سے سروس چارجز 2-3% جو بھی ہے وہ لیا جائے گا. میں حالانکہ آپ کے پی کے اندر آپ کو کنفائن کیا گیا ہے، مگر ہمارا کیونکہ رؤوف سے کٹ گیا تھا، کوئکلی 1 لائنر کے اندر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ یہ لڑائی جو گور خان کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر ہے اور عمران خان کی طرف سے پیغام آیا تھا کہ تحریک شروع کریں، کیا اصل حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے سر، تحریک تو جاری ہے نا، یہ جو فارم 45 اور 47 والی. تو اب وہ جو ہے نہیں، وہ انہوں نے میسج یہ آیا تھا رؤوف کی طرف سے کہ سڑکوں پہ نکلنے کی بات کی ہے. سر میں اس پہ اپڈیٹڈ نہیں ہوں، میں ادھر اپنے بجٹ میں مصروف ہوں. لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ جون میں اسلام آباد میں ایک جلسہ ہو رہا ہے، اور اس میں جو ہے ہمارے سی ایم صاحب بھی جو ہے شرکت کر رہے ہیں. لیکن ابھی اس کی اجازت تو نہیں ملی. ہمارے پاس یہ اطلاع ہے مزمل صاحب کہ ابھی اس سے اجازت نہیں ملی. اجازت ڈپٹی کمشنر صاحب کو جو ہے نا عدالت کے پاس وہ جا رہے کہ بلایا جائے. چلے وقت ختم ہو گیا. بے حد شکریہ مزمل اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے وقت کے لیے شکریہ. تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.